دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 20 تاریخ اور تیسرے بدھ کے دن رب کریم کا یہ نام صرف 21 بار پڑھ لو۔ ہر رشتہ دار امیر ہونے کی وجہ پوچھیں گے۔ جو میرے بہن بھائی پریشان رہتے ہیں رزق کے حوالے سے، آج تک جس پیسے کے لیے، جس نوکری کے لیے، جس شادی کے لیے آپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، آج ماہ ربیع الاول کی 20 تاریخ تیسرے بدھ کے دن رب کریم کا یہ نام صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ پیسہ، یہ رزق، یہ دولت خود چل کر آپ تک آئے گی۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ جسے بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت کے محبوب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو ایام ہیں یہ بڑی ہی مبارک ہیں، بہت ہی قبولیت والے دن ہیں، لیکن ہم لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ ربیع الاول کی 20 تاریخ آ گئی ہے۔ اسی طرح سے صرف 10 دن باقی بچے ہیں۔ اللہ والوں، 19 دن تو گزر گئے، آپ لوگ کب تک کے غفلت کرو گے؟ اللہ والوں، آج لاپرواہی چھوڑ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف 21 بار پڑھ لو، اور اللہ رب العزت کے 3 ناموں کو ایک تسبیح کی صورت میں پڑھو۔ انشاءاللہ العزیز پانی کے گلاس پہ دم کرنا اور اس پانی کو پی لینا، آپ کے جسم سے تمام کی تمام بیماریاں، تمام کی تمام آپ کے اندر جو شیطانی وسوسے ہیں، چیخیں مارتے ہوئے باہر نکل جائیں گے۔ آپ کی غریبی چیخیں مارتی ہوئی باہر نکلے گی، ریشے ریشے سے بیماریاں باہر چلی جائیں گی۔ اللہ والوں، بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہی کام خراب ہو جاتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو بندہ بھی آج ماہ ربیع الاول کی تیسرے بدھ کے دن ایک بار اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 20 تاریخ ہے، اور 20 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ اللہ والوں، آج کے دن کا آپ لوگوں نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ آج غفلت نہیں کرنا، 1-2 منٹ نکال کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لو۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کرتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کسی کے آگے آپ لوگوں کو ہاتھ پھیلانے پڑے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ وہ میری بہن بھائی جو ہر وقت غربت کا شکار رہتے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، نظر بد لگ چکی ہے، دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، پھر آج آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 20 تاریخ تیسرے بدھ کے دن رب کریم کے ایک صفاتی نام کو صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے، اور اس کے بعد 3 ناموں کو ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ جو دعا مانگیں گے فوراً اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور کریں گے۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر و قیمت صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور ربیع الاول کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار کیوں ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں صاحب قرآن خود تشریف لائے، جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ پوری دنیا جہان، ہر قدرت والی چیز، ہر آسانی والی چیز اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی پیدا کری۔ اللہ والوں، آج کے اس بابرکت مہینے میں آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بخشنے والی ذات تو میرے رب کی ہے، کیونکہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی وہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج محبت، عقیدت، توجہ کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ لوگوں نے ذات پاک پہ درود کثرت سے پڑھنا ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرنا ہے۔ جو زیادہ استغفار کرے گا وہ زیادہ اللہ پاک کے قریب ہوگا۔ اللہ والوں، آج کا عمل بہت خاص ہے۔ آج کا عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے اللہ پاک کامیابیوں کی بلندیوں تک آپ کو پہنچا دیں گے۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ دوستوں، یہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ان بھائیوں بہنوں کا بھی بھلا ہو سکے جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے پیارے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کا ضرور خیال کیا کریں۔ اگر آپ کے وہ بہن بھائی بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو برائے مہربانی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی آپ سب کو مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آج خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ایک بار آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، یہ ویڈیو پتہ نہیں کہاں کہاں تک جائے اور بہت سارے لوگ اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کو کسی ایک کی بھی آمین پسند آ گئی تو ہر کسی کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے۔ میرے مولا، کملی والے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اپنی برکت و عظمت و رحمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ جو کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما، جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد عطا فرما، جو کوئی تنگ دست ہے، بھیکاری ہے، فقیر ہے، اے اللہ تیرے در کا سوالی ہے۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی ہر نیک جائز حاجات کو اپنے غیب سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا، ہماری اس بابرکت دعا کو اپنی بارگاہ میں شرفیت قبولیت عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی خیر فرما۔ وہاں پر رہنے والے بسنے والے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بہنوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ میرے مولا، ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا مرد مجاہد ظاہر فرما دے جو دوبارہ سے بیت المقدس کو فتح کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے، کیونکہ اگر یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی گئی اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن پڑھنا صرف اور صرف آپ لوگوں نے 3 بار ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ ہچکچانا مت،
اللہ والو آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت، ہر ممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے دو اسم اعظم ہیں جو یا حیو یا قیوم ہیں۔ یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، غیب سے رستوں کی رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں، اور نہ آپ کو کوئی بھی آپ کے آنے والے کل کے بارے میں بتا سکتا ہے اور نہ ہی آج کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہے۔ لیکن ہم سب کا ایمان ہے کہ میرے رب کو ہر چیز کے بارے میں پتا ہے۔ جب بھی آپ لوگ رب سے مانگا کریں، اللہ پاک کی رضا مانگا کریں، اللہ پاک کی محبت مانگا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق مانگا کریں۔ اللہ والوں یہ وظیفہ آپ لوگ پورے سال کے رزق اور دولت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں یا حیو یا قیوم پڑھنے سے، تو سوچیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ اب کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم رب کعبہ فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے، بن مانگے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ اللہ والو آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کے دن اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اس دعا کو آپ نے صرف 41 بار لازمی پڑھنا ہے۔ پہلے آپ لوگ یا حیو یا قیوم بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے، اور آج کی یہ دعا بہت خاص ہے جس کو صرف آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں جو رب کو اتنے پسند ہیں کہ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ دوستوں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، بن مانگے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، آپ نے ایک قرآنی آیت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، اور یہ دن یہ رات اتنی خاص ہے کہ آپ لوگ اگر اس پورے دن میں صرف اور صرف 41 بار اس کلمات کو، ان دعائی کلمات کو پڑھتے ہیں توجہ اور دھیان کے ساتھ، تو آپ لوگوں کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، تمام آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے، کیونکہ یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ فرشتوں کے وظیفہ ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا یہ آیت عرش الہی پر عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، آپ کے مقاصد کامیابی کے ساتھ عرش الہی سے پورا کرواتی ہے۔ اللہ کو اس آیت سے اتنی محبت ہے کیونکہ یہ نبوی وظیفہ ہے، اللہ نے اس کو عرش الہی پر اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اور یہ سینے کا راز آج میں نے آپ کے حوالے بھی کر دیا۔ آج آپ نے بھی اس آیت کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اولاد مانگو گے، اولاد کی خوشخبری سن لو گے، بیٹا مانگو گے، بیٹوں کی آپ کو خوشخبری بالخصوص ملے گی۔ اگر آپ لوگ بیٹیاں چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو ایک بہترین اور صحت مند بیٹی عطا کرے گا، اور وہ بھی اچھے نصیب والی بیٹی عطا کرے گا، کیونکہ ہر ماں باپ کو بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ اور جو میرا بہن بھائی آج نوکری کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کروا لیں، بڑی بڑی اس نے رشوتیں بھی دے دیں، پھر بھی نوکری نہیں مل رہی، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس خاص دعا کو پڑھے، 41 بار پڑھے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز جس دعا کی وہ خواہش کرتا ہے، اللہ پاک خود بخود اس نوکری کو وہاں پر اس کی لگوا دے گا۔ اگر آپ لوگ قرضدار ہیں، مقروض ہیں، اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، آپ نے قرض شاید شادی کی وجہ سے لے لیا ہے، یا مکان کی وجہ سے لے لیا ہے، یا آپ لوگ کسی کے شر میں پھنس چکے ہیں، آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، صرف 41 بار پڑھیں، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، جب آپ لوگ دوسرے نمبر پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، یہ آج کا بہت ہی خاص اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی زیادہ مستند عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ سورت بہت خاص ہے، اس سورت کو پڑھنے والے پورے سال کے مزے اڑاتے ہیں، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس سورت کو سورۃ التوحید کہا جاتا ہے، اس سورت کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہے۔ آپ لوگوں نے آج سورۃ الاخلاص شریف کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 مرتبہ، مطلب 100 ٹائمز ایک تسبیح سورۃ الاخلاص شریف کی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ جب ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آخر میں یعنی چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل بہت ہی خاص ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے 3 بڑے ہی پیارے اور مستند نام ہیں۔ ان نام کو پڑھنے سے اللہ پاک کامیابیوں کو قسمت میں لکھ دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، یہ 3 نام پڑھنے ہیں۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا وہاب، یا رزاق، یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ یہ جو عمل میں آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں،
یہ آج کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔